أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ خیر. اور اب میں گزار ہوں ذاکیہ زیدی صاحبہ اور رحمہ زیدی صاحبہ کی کہ وہ آئیں اور پھر آج عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آواز آ رہی ہے؟ جی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہے سلام اس پر جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی ہے سلام اس پر جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی ہے. پاؤں میں بلا ہے بلے میں خار بھی ہے. کہتا تھا طوق گراں تو ہے میرے حصے میں، ورنہ اس پاؤں میں خنجر بھی ہے، تلوار بھی ہے سلام اس پر جو مہدی بھی ہے، بیمار بھی ہے. پوچھا ایک شخص نے شبیر تمہارا ہے کون؟ پوچھا ایک شخص نے شبیر تمہارا ہے کون؟ کہا بابا بھی ہے، آقا بھی ہے، سردار بھی ہے سلام اس پر جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی ہے. دم رکا جاتا ہے اور سر بھی جھکا جاتا ہے. دم رکا جاتا ہے اور سر بھی جھکا جاتا ہے. توق یہ تنگ نہایت ہے، گراں بار بھی ہے سلام اس پر جو قیدی بھی اپنے بابا کے چلن پر ہوں میں مظلوم چلا، ورنہ مجھ میں اثر ہے در کرار بھی ہے سلام اس پر جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی ہے. جو اسے شمر نظر آتا تو رو رو کہتا، یہ ستمگر بھی ہے، قاتل بھی ہے، خونخوار بھی ہے. یہ ستمگر بھی ہے، قاتل بھی ہے، خونخوار
بھی ہے سلام اس پر جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے. سورہ فاتحہ. ہوئے اسیر و بلا میں جو سید سجاد یتیم و بے کس و آشنا پہ تھی بیداد. نظر نہ آتا تھا ایک شخص بھی پہ امداد. نگاہ یار سے تکتے تھے چار سو ہر بار. جفاگروں نے جفا بے شمار کی ہے نہ قدر سید علی وقار کی ہے نہ قدر سید علی وقار کی ہے. یہ ظلم ڈھایا شہیدی کے ہائے دل بر پر تمام عمر ہوئی ان کی روتے بسر. نہ باقی رہ گیا ہے کوئی بھی اب یاور. لہو بہاتے تھے آنکھوں سے حال تھا اب تر. تڑپتے باپ کی تشنالبی پہ تھے ہر دم. سب اپنے عہد میں سہ گئے تھے سارے ستم. سب اپنے عہد میں سہ گئے تھے سارے ستم. تڑپ رہے ہیں جو بستر پہ عابدے بیمار. نہ کوئی حامی تھا باقی نہ یاور و انصار. زہر تو ہائے جگر کے بھی ہو گیا تھا پار. پکارتے تھے پگر ہو کہاں میں تم پہ نثار. پکارتے تھے پدر ہو کہاں میں تم پہ نثار. صدائے حضرت شبیر کان میں آئی. میں ہوں سرانے کھڑا ہے پدر کہ شیخ بھائی. میں ہوں سرانے کھڑا ہے پدر کہ شیدائی. اٹھا کے سختیاں ہے گزرتے ہو بیٹا. نشاں گلے میں ابھی تک ہے تو وہ بیڑی کا. مجھے ہے یاد وہ کانٹوں پہ راستہ چلنا. تمام کنبہ کھلے سر تھا بلوے میں میرا. تمام کنبہ کھلے سر تھا بلوے میں میرا. میرے غریب میں صدقے تیری غریبی کے. ارے غضب ہے کلیجے کے ہو گئے ٹکڑے. ارے غضب ہے کلیجے کے ہو گئے ٹکڑے. میرے غریب میں صدقے تیری غریبی کے. ارے غضب ہے کلیجے کے ہو گئے ٹکڑے. ہوئے اسیر بلا میں جو سید سجاد. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرما. اور بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں ذاکرہ ہنا توسہ صاحبہ کی کہ وہ آئیں اور مجلس کو خطاب کریں. ایک باواز بلند صلوات کے ساتھ ان کا استقبال کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرما. آل محمد وعجل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. لا وعلیکم حول السلام ولا ورحمۃ اللہ قوة وبرکاتہ. إلا بالله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبدوا الله مخلصا له الدين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ زمر کی دوسری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا میں نے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، لہٰذا آپ مکمل اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ مکمل اخلاص یعنی سنسیئرٹی کے ساتھ صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اور اسی کے بعد تیسری آیت میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ خالص بندگی صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی اخلاص، سنسیئرٹی، ہر کس قسم کے شرک و ریا اور منافقت، ہر برائی سے جو اللہ کے علاوہ غیر خدا کے لیے تصور کیا جا سکتا ہے، ان سب سے پاک و صاف عبادت چاہیے، کیونکہ ہمارا دین کا جز کیا ہے؟ ہمارا دین فیتھ یعنی ہمارے عقیدے کو، ہمارے دین کہتا ہے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، یعنی اسلام لاؤ اور ایمان لاؤ۔ دوسری بات پروردگار عالم فرماتا ہے کہ دین میں اور کیا ہے؟ دین میں دو چیزیں اور ہیں، اعمال اور عبادت۔ لیکن ہر انسان دنیا میں کہیں نہ کہیں ایفرٹس کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی کی راہ میں ہو، لیکن وہی کوشش اور ایفرٹس جب ہم اللہ کی راہ میں کرتے ہیں تو وہی اعمال جو ہیں ہماری عبادت بن جاتے ہیں، یعنی جو پروردگار کی اخلاص کے ساتھ اس کی راہ میں جو کوشش کی جاتی ہے وہی عبادت کہلاتی ہے۔ اور جب وہ کوشش اتنے اخلاص سے کیا جائے، یعنی اتنے خلوص کے ساتھ کیا جائے کہ اس عمل کا یا اس کوشش کو سوائے پروردگار عالم کے لیے اور کسی نیت یا فکر کو شامل نہ کیا جائے، تو یہی کہتے ہیں عبادت، یعنی اللہ رب العزت معبود اور عبد کے رشتے کو کہتے ہیں عبادت۔ پروردگار عالم یہی بتانا چاہتا ہے ہمیں، اور اسی لیے ہمارے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو تو تصور کرو کہ تم اس کے سامنے کھڑے ہو جہاں جو کائنات کا خالق ہے، وہ تمہاری خلقت کی ہے جس نے، اور پوری کائنات کی خلقت کے بعد، اس کو کریٹ کرنے کے بعد
اس نے پورا کنٹرول اس کائنات کا اپنی قدرت میں رکھا ہے، وہ پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، ذرہ برابر اس پورے سولر سسٹم اور پوری یونیورس میں اگر 1 سیکنڈ یا ملی سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ جس نے اس طرح خلق کیا ہے۔ اور پھر رب العزت اسی سورہ زمر کی آیت میں فرما رہا ہے کہ تمہاری خلقت ایسی ہے کہ جو کتنی بہترین ہر بیلنس وے میں تم کو خلق کیا ہے، اور اتنا ہی نہیں، جو تمہیں خلق کیا ہے تو تمہیں 3 پردوں کے اندر خلق کیا ہے میں نے۔ یعنی انسان کی خلقت جب ماں کے رحم میں ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو شکم، یعنی شکم کا اندھیرا ہوتا ہے، دوسرے پھر یوٹرس کا اندھیرا ہوتا ہے، تیسرے اس جھلی اس بیبی بیک کا اندھیرا ہوتا ہے جہاں پہ بیبی تیار ہو رہا ہوتا ہے، جہاں پہ وہ بن رہا ہوتا ہے، جو ولادت کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے وہ جھلی، اور پلاسنٹا کے ساتھ ہی باہر نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی پروردگار عالم اپنی قدرت بیان کر رہا ہے کہ میں وہ رب ہوں جو تم سے چاہتا ہوں کہ تم خالص عبادت کرو صرف میری، کیونکہ نہ تم میرے جیسا خالق پا سکتے ہو، نہ میرے جیسا تم کوئی معبود پا سکتے ہو، نہ میری مثل۔ اور اسی کو چوتھے امام ہماری جان قربان فرماتے ہیں اپنی دعا نمبر 28 میں کہ اے پروردگار، میں تیری طرف اپنے مکمل اخلاص کے ساتھ بڑھ رہا ہوں۔ یعنی اگر ہماری زندگی، ہمارے عمل کی منزل ہمارا رب العالمین ہے تو پھر مولا فرما رہے ہیں کہ میں پوری مکمل اخلاص کے ساتھ میں تیری طرف آ رہا ہوں۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ میں پوری توجہ، اپنے پورے وجود کی توجہ کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوں۔ یا اللہ، یا رب العزت، اے پروردگار، یہ ہمارا وجود یہ تیری عطا ہے، ہم کہاں کہاں، اور قرآن کی آیت پروردگار جانتا ہے میرا بندہ، میں نے تجھے خلق کیا لیکن تو کہاں کہاں مجھ سے دور چلا جا رہا ہے۔ سورہ اسی زمر کی آیت میں پروردگار تم مجھ سے کہاں پھرے جا رہے ہو، جیسے محبت کا انداز پروردگار ہم سے سوال کر رہا ہے، تم ہم سے کہاں دور جا رہے ہو؟ ارے میں تمہارا خالق ہوں۔ ارے کون ہے کائنات میں جو پانی کے اندر اتنی خوبصورت ہستیاں اور اس طرح اپنی خلقت دے دے؟ کون ہے جو ہر طرح سے، اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب کوئی ایمان لاتا ہے، اور اس کے بعد کہ جب کوئی جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے اور اس کے بعد اسی بات پر جمے رہے، سورہ فصلت کی آیت ہے، اس پر ملائکہ اپنا پیغام لے کر نازل ہوتے ہیں ان اور کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں، رنجیدہ مت ہو، اور اس جنت سے مسرور ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی جب خالص ہم خدا کے لیے عبادت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے ملائکہ کے ذریعے ہم پر پیغام نازل کرتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کبھی الہام کے ذریعے، کبھی خواب کے ذریعے، کبھی کسی اور طرح سے پیغام اللہ رب العزت کسی حکیم یا حکمت والے بندے عالم دین کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پروردگار عالم پہنچا دیتا ہے کہ تم جنت۔ آج دیکھیں پوری دنیا سے کتنا ماحول خوف زدہ ہو رہا ہے، رنجیدہ ہو رہا ہے، ہم ایسے بھی موت سے ڈرتے ہیں، موت کی بیماری سے رنجیدہ ہوتے ہیں، دنیا کی پریشانیوں سے رنجیدہ ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے جب تم نے خالص صرف اپنی ہر شرک، کفر اور منافقت، ہر برائی سے پاک کر کے اپنے رب العالمین کو پکارا ہے، تو تم بھول جاؤ کہ تمہیں کبھی خوف ہوگا، تم کبھی رنجیدہ نہیں ہوگے، بلکہ جنت کے وہ سرور تمہیں عطا ہوں گے۔ یعنی دل اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ انسان جب دل سے خوش ہوتا ہے نا انسان، تو کہتے ہیں بس اس کے اوپر سرور مل جاتا ہے، اسے سکون مل جاتا ہے، اس کا دل شاد ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اسی کے بعد کی آیت فرما رہے ہیں کہ ہم زندگانی دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے،
یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت یہ پیغام بھجوا رہا ہے کہ اے فرشتوں تم کہہ دو میرے بندوں کو کہ تم نے خلوص اور سے عبادت کی، اعمال کیے، اللہ کے حکم پر ڈٹے رہے، اسے اپنا رب کہا، تو دیکھو زندگی میں بھی میں تمہارا ساتھی ہوں۔ اور آپ نے جب خطبہ غدیر پڑھا ہوگا آپ سب نے، تو اس میں دیکھا ہوگا رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جب کوئی ولایت کے اعلان کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو جس طرح انبیاء کے ساتھ پروردگار عالم روح القدس ان کے ساتھ رکھتا ہے، اسی طرح اپنے بندوں کے ساتھ بھی روح القدس ان کی حفاظت کے لیے رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی حفاظت ہے۔ جب اتنی حفاظت ہے تو ہمارے اندر خوف کس بات کا ہے؟ ہم رنجیدہ کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے وہ انتظام کیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، رب العزت فرما رہا ہے کہ اور دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہی تھے وہ فرشتے، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں گے۔ یعنی نہ قبر میں ہم اکیلے ہوں گے، نہ ہم برزخ کی منزل میں اکیلے ہوں گے۔ یہ اللہ کے وہ ایسے نورانی بندے ہمارے ساتھ ہوں گے جو ہماری مدد کر رہے ہوں گے ہر پل، کیونکہ خالص اللہ کی عبادت کی ہے۔ اس کے بعد قرآن کی آیت کہتی ہے یہاں جنت میں تمہارے لیے وہ تمام چیزیں فراہم ہیں جن کے لیے تمہارا دل چاہتا ہے اور جنہیں تم طلب کرو گے۔ ہم دنیا میں کتنی چیزیں چاہتے ہیں، ہمیں نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے جنت رکھی ہے نا میں نے تمہارے لیے، تمہاری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، تمہارے ارمان، تمہارے آرزو کو پورا کرنے کے لیے۔ اور اتنا ہی نہیں، جو رکھ دیا ہے اس کے علاوہ بھی اگر تم کچھ اور بھی طلب کر لو گے میرے بندے، تو وہ بھی حاضر ہے تمہارے لیے۔ تمہاری نعمتیں تمہیں مل جائیں گی، اور اس کے بعد کیسے ملیں گی؟ کیونکہ یہ بہت بڑے، زیادہ بخشنے والے، مہربان پروردگار سے تمہاری ضیافت کا سامان ہے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی میزبانی کی جگہ ہے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں مہمان بنانا چاہتا ہے۔ اے میرے بندے، میں نے تجھے خالص دین عطا کیا ہے، اور وہ دین کیسے عطا کیا؟ میں نے اپنے رسول کو کہا کہ اے میرے حبیب، آپ اعلان کر دیجئے کہ میں کون سا دین ان بندوں کو دے رہا ہوں۔ میں نے خالص دین انہیں عطا کیا ہے، اور اگر آپ نے وہ کام نہ کیا تو جیسے آپ نے رسالت کا ہی کام نہ کیا۔ ارے ہم چاہتے ہیں نا ہر چیز خالص ہو۔ اللہ رب العزت نے بھی بتایا میں نے دین بھی تمہیں خالص دیا ہے، اس میں نہ تم کچھ شامل کرنا نہ اس میں سے تم ہٹانا، کیونکہ اگر تم اس میں کچھ شامل کرو گے اپنی مرضی سے تو وہ بدعت کہلائے گا، اور اگر تم دین میں سے کچھ بھی ہٹا دو گے تو پھر دین کا ستون ختم ہو جائے گا۔ دین، اور یہی کہتے ہیں ہمارے چوتھے امام کہ ہم وہ پلر ہیں کہ جس نے آسمان کو سنبھالا ہوا ہے، زمین کو سنبھالا ہوا ہے۔ اگر ہم نہ ہوتے، ہم اہل بیت نہ ہوتے، تو یہ آسمان کب کا زمین پر گر گیا ہوتا۔ اور اتنا ہی نہیں کہ اعلان کر رہے رسول اکرم آج میں نے دین کو یہ اللہ کا کلام ہے کہ آج میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ جب مکمل کر دیا تو اب دین میں کچھ نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ زیادتی کی جا سکتی ہے۔ اپنے نعمتوں کو تمام کر دیا، یعنی انہیں عطا کر دیا ہے تمہیں کہ جو تم سے محبت کرتے ہیں، جو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے خالص عبادت کر کے تمہیں اللہ تک پہنچانا ہے، ایسا راہ، ایسی صراط مستقیم پہ تمہیں راہ دکھائیں گے کہ تم اس پروردگار تک پہنچ سکو، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ بنا دیا ہے۔ یعنی وہ دین جس میں اللہ کی توحید خالص کے بعد، رسول کی رسالت کے بعد، اگر مولائے کائنات کی ولایت اور خالص ان کے اور ائمہ طاہرین کی ولایت نہ ہو، وہ دین خالص نہیں ہے۔ جس میں ولایت مولائے کائنات ہے وہ خالص دین ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ نے پہچنوایا ہے کہ یہ خالص دین میں نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اس میں نہ تم کچھ تبدیلی کرنا، بلکہ دنیا کے سامنے بہت سارے فرقے آ جائیں گے تمہارے سامنے، لیکن تم اس کے ذریعے پہچاننا کہ خالص دین کون سا ہے اور خالص دین تم تک کیسے پہنچا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ہم جب
کہتے ہیں نا کہ خلوص اتنی بڑی کہ پروردگار عالم نے نہ جانے کتنی بار اپنے خالص بندوں کو پہچانوایا ہے۔ سورہ احزاب کی 33 نمبر کی آیت میں پروردگار عالم فرما رہا ہے بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت وہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ میرے کچھ خالص بندے ہیں جنہوں نے چاہے ان کے اوپر پہاڑ ٹوٹ جائے غموں کا، مصیبتوں کا، بلاؤں کا، لیکن وہ ایسے میرے خالص بندے ہیں کہ جو میرے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کون ہے دنیا میں، کون ہے کائنات میں کہ جو زنجیر و توق میں جکڑا ہو، جس کی خاردار توق ایسا ہو کہ جو گلے کی رگوں تک پہنچ گیا ہو، وہ بھی کھڑا ہو کہ اللہ اکبر اور اللہ کے دین کا پیغام دنیا کو بتا رہا ہو۔ کون ہے وہ سجدے کر کے گرم ریتی کربلا پہ بتا رہا ہو کہ چاہے دنیا نے، ظالموں نے میرے پورے خاندان کو ختم کر دیا ہو، خون کے دریا بہا دیے ہو، لیکن میرا رب ہے جسے میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ حقا حقا۔ ارے وہی میرا رب ہے جس کا انکار کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ ہم وہی سجدے کر کے بتا رہا ہے۔ وہ زنجیروں توق اور بیڑیاں پہن کر جب کوفے اور شام کے بازاروں میں چلتا ہے تو جب وہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے زنجیروں سے بھی ارے اللہ کی تسبیحوں کی آوازیں آتی ہے۔ اے حضرت داؤد پیغمبر آپ آئیے، آپ کو اللہ نے ایسا کلام، ایسی آواز دی تھی جب اللہ کی تسبیح آپ کرتے تھے، آپ پرندے چرندے پہاڑ شجر سب آپ کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، لیکن آئیے فخر داؤد کو دیکھیے کہ کیسے مصیبتوں کے پہاڑ میں وہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ ارے ایک مصیبت نہیں ہے اس کے اوپر تو ایسی ایسی مصیبتیں ہیں کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ امام آپ پر سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے تو مولا فرماتے ہیں الشام الشام الشام۔ اے شام تو نے میرے آقا کے اوپر کیسی مصیبتیں ڈھائی۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں اس طرح رسیوں سے جکڑا گیا تھا کہ جیسے جانوروں کو رسیوں میں جکڑ کر کھینچا جاتا ہے، جیسے غلاموں کنیزوں کو کھینچا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم نے جب یزید کے دربار میں مولا گئے تو مولا نے فرمایا، مولا فرما رہے ہیں یزید کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں پہ جا کر کچھ کہوں؟ پہلے تو یزید اجازت نہیں دے رہا تھا، لیکن دو لوگوں کے اصرار کرنے پر جب اس نے اجازت دی، امام گئے لکڑی پر اور انہوں نے ایک سوال کیا ہے یزید یہ بتا اگر رسول اکرم آج یہاں پر آ جائیں اور تجھ سے سوال کریں کہ تو نے میرے اولاد کو، میری ذریت کو کس طرح قید و بند میں رکھا ہے، ارے کس طرح زنجیروں میں جکڑا ہے، اور کس طرح تو نے رسن بستہ رسول زادیوں کو کھڑا کیا ہے۔ یزید گھبرا گیا اور اس نے سوچا کہ میں نے تو یہ سب کو بتایا ہے کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو باغی ہیں جنہیں قید کر کر لایا گیا ہے، ارے کس طرح اس بات کو چھپاؤں کہ رسول زادیاں یہاں کھڑی ہے اور فرزند رسول ہے۔ مؤذن کو کہا جاؤ اذان دو۔ اب جو مؤذن نے کہا اللہ اکبر اور اللہ کی شہادت کے بعد کہ اشہد ان لا محمد رسول اللہ، بس امام نے کہا اے مؤذن ذرا رک جائے، یزید تو بتا کہ یہ میرے اذان میں میرے نانا کا نام ہے یا
تیرے نانا کا نام ہے، اللہ اکبر۔ یزید نے ایسے ہی رہائی نہیں دی۔ ارے یہ ایسے خالص بندے ہیں جو زنجیروں طاق اور ظالم حکمرانوں سے بھی نہیں ڈرے۔ ارے اللہ رب العزت کی خالص عبادت کرنے والے ہر ہر کسی سے نہیں ڈرتے اپنے سوائے اپنے خالق کے۔ اور اسی لیے پروردگار جب یہ بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آسمان و زمین گواہی دیتا ہے کہ یہ کون بندہ اپنے رب سے ملنے جا رہا ہے۔ شیخ عباس قمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مولا کا چاہنے والا اسی 25 ماہ سفر کو، ماہ محرم کو جب وہ مدینے میں تھا، دیکھا بالکل سناٹا ہو رہا ہے، نہ بازاروں میں لوگ نظر آ رہے۔ پتا کیا کیا ہو گیا، کہا علی ابن الحسین کی رحلت ہو گئی ہے، وہ انتقال کر گئے ہیں، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جب اس نے سوچا کہ میں بعد میں جنازے میں جاؤں گا، پہلے میں رسول کے روضے پہ جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ جب وہ نماز ادا کرنے گیا رسول کے قبر کے پاس، کہتا ہے میں جیسے ہی کھڑا ہو کر نماز شروع کرنے جا رہا تھا کہ ایسی ہیبتناک آواز آسمان سے آئی کہ اللہ اکبر، اور پھر زمین سے آئی اللہ اکبر۔ 7 بار تکبیر آسمان نے کہا، 7 بار تکبیر زمین نے کہی۔ میں اتنا ہیبت زدہ ہو گیا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ کیسی گواہی زمین و آسمان دے رہے ہیں، پروردگار تیرا خالص بندہ اس دنیا سے جا رہا ہے۔ ہاں مومنات، اسی لیے کربلا میں زمین و آسمان نے، ارے جب رسول کے آل رسول کا خون بہایا گیا، ناحق خون، بے گناہ خون، اس طرح تو آسمان نے رو کر بتایا کہ آج دنیا سے وہ چلا گیا جو اللہ کی وحدانیت خالص توحید کو قائم کرنے والا تھا۔ ہاں بیویوں، جب 5ویں امام فرماتے ہیں جب میں نے اپنے بابا کو غسل دیا، ارے میں چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ لوگوں نے، صحابی کہتے ہیں کہ ہمارا 5واں امام جو سراپا صبر و شکر ہے وہ رو رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا مولا آپ غسل دیتے ہوئے کیوں گریا کر رہے تھے؟ فرماتے ہیں ارے 35 سال کے بعد بھی طوق و زنجیر کا زخم میرے بابا کا نہیں بھرا۔ ارے وہ طوق اتنا گہرا تھا کہ وہ زخم آج بھی تازہ تھا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ ماتم حسین۔ جزاک اللہ۔ ہاں آپ لوگ پلیز دوبارہ جوائن کر لیجیے کیونکہ میٹنگ اوور ہونے والی ہے۔ ری جوائن کر لیجیے سیم لنک ماتم کے لیے۔ حسین 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 نوری صاحبہ، حسین نوری صاحبہ نہیں آپ سے گزارش ہے۔ اسٹارٹڈ حسین 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 قریبا میں پڑھوں؟ حسین حسین جی جی۔ حسین 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 حسین، بیماری ناتوان ہے، سجاد کو نہ مارو، ہے
روتی رہی زینب، ہے کہتی رہی زینب، عابد کو میری نہ لگائی کوئی، عابد کو میری نہ لگائی کوئی، عابد کو میری نہ لگائے کوئی، میرے بیمار کو قیدی نہ بنائے کوئی، میرے بیمار کو قیدی نہ بنائے کوئی، عابد کو میری نہ لگائے کوئی، عابد کو میری نہ لگائے کوئی، ابلی پاؤں میں ہے خار بھرا رستا ہے، ہائے سجاد کے پیروں سے لہو جستا ہے، کیا قطع ہے اس کی بولیے بنت علی، کیوں جفا ہم پہ ہوئی کہہ کے زینب روئی، کیا قطال نبی کی ہے بتائے کوئی، کیا قطال نبی کی ہے بتائے کوئی، عابد کو میری نہ لگائے کوئی، عابد کو میری نہ لگائے کوئی، شمر نے اتنے سکینہ کو تماچے مارے، گال اس پھول سی باچی کے ہیں زخمی سارے، اس کی گوہر بچھنے خون کانوں سے بہے، کیسے یہ ظلم سہے کس سے فریاد کری، شمر سے بالی سکینہ کو بچائے کوئی، شمر سے بالی سکینہ کو بچائے کوئی، عابد کو میری نہ لگائے کوئی، عابد کو میری نہ لگائے کوئی، بے خطا قتل ہوا ہائے میرا ماں جایا، ظالموں نے اسے ایک بوند بھی پانی نہ دیا، اتنا سوکھا تھا گلا جس پہ خنجر نہ چلا، ایک قیامت تھی بپا کانپ اٹھی عرض بلا، سر شبیر نہ نیزے پہ چڑھائے کوئی، سر شبیر نہ نیزے پہ چڑھائے کوئی، عابد کو میری نہ لگائے کوئی، عابد کو میری نہ لگائے کوئی، شام سے ثانی زہرا کی صدا آتی ہے، بھائی بازار میں زینب کو حیا آتی ہے، اٹھو عباس کہاں سنو زینب کی فغا، بھائی دو آنکھیں اماں میرا دشمن ہے جہاں، کہہ دو بہنا کو تیری اب نہ ستائے کوئی، کہہ دو بہنا کو تیری اب نہ ستائے کوئی، عابد کو میری نہ لگائے کوئی، عابد کو میری نہ لگائے کوئی، چادری اہل حرم لوٹی ستمگاروں نے، باندھی شانوں میں رسن شام کی خونخواروں نے، سر جھکائے تھے حرم اشک آنکھوں سے نم، ہر طرف چھایا تھا غم کتنے مجبور
تھے ہم، میں صدا دیتی رہی چادر تو منگائے کوئی، میں صدا دیتی تھی چادر تو منگائے کوئی، در عابد کو میری نہ لگائے کوئی، در عابد کو میری نہ لگائے کوئی، ہائے زینب ہر دربار میں جائیں کیسے، سر پہ چادر بھی نہیں منہ کو چھپائیں کیسے، وقت یہ ہم پہ پڑا کوئی یاور نہ رہا، ہے ستم حد سے بڑا صرف عابد ہے بچا، اور اطفال نبی کو نہ ستائے کوئی، اور اطفال نبی کو نہ ستائے کوئی، در عابد کو میری نہ لگائے کوئی، در عابد کو میری نہ لگائے کوئی، حسین 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 کہتے تھے عابد ہے پدر پہنے پھرا میں بیڑیاں، کہتے تھے عابد ہے پدر پہنے پھرا میں بیڑیاں، صحرا بصحرا در بدر پہنے پھرا میں بیڑیاں، ماں بہن پھوپھیاں کھولے سر بیٹھی تھی قیدی اونٹوں پر، ماں بہن پھوپھیاں کھولے سر بیٹھی تھی قیدی اونٹوں پر، اور آگے آگے نوحگر پہنے پھرا میں بیڑیاں، کہتے تھے عابد ہے پدر پہنے پھرا میں بیڑیاں، اس چھاؤں میں تلواروں کی گو دھوپ پڑتی تھی کڑی، اس چھاؤں میں تلواروں کی گو دھوپ پڑتی تھی کڑی، کانٹوں کے بے خوف و خطر پہنے پھرا میں بیڑیاں، کہتے تھے عابد ہے پدر نے پھرا میں بیڑیاں، ہر روز صدمہ پیاس کا تھا کربلا سے بھی سوا، ہر روز صدمہ پیاس کا تھا کربلا سے بھی سوا، گرمی میں یعنی رنگ سر پہنے پھرا میں بیڑیاں، کہتے تھے عابد ہے پدر پہنے پھرا میں بیڑیاں، کیا سر کا منہ کا حال تھا، جکڑا تھا میں سر تابپا، کیا سر کا منہ کا حال تھا، جکڑا تھا میں سر تابپا، جیسے کہ تفتی تاجگر پہنے پھرا میں بیڑیاں، کہتے تھے عابد ہے پدر
پہنے پھرا میں بیڑیاں، تھراتے تھے اسپ و شتر جس جا کے چلتے گام بھر، تھراتے تھے اسپ و شتر جس جا کے چلتے گام بھر، اس سرزمین گرم پر پہنے پھرا میں بیڑیاں، کہتے تھے عابد ہے پدر، پہنے پھرا میں بیڑیاں، صحرا بصحرا در بدر، پہنے پھرا میں بیڑیاں، کہتے تھے عابد اے پدر، پہنے پھرا میں بیڑیاں۔ ہائے ہائے عابد، ہائے ہائے شام، ہائے ہائے عابد، ہائے 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 شام، شام، ہائے ہائے عابد، ہائے 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 شام، شام، ہائے ہائے عابد، ہائے 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 شام، شام، عابد، ہائے ہائے شام، شام، ہائے ہائے عابد، ہائے ہائے شام، شام، ہائے ہائے عابد، ہائے شام۔ ہائے شام، فخر رسولان زمن ہائے ہائے، عابد آوار وطن ہائے ہائے، فخر رسولان زمن ہائے ہائے، عابد آوار وطن ہائے ہائے، پٹنا پڑا چرخ گہن ہائے ہائے، بیوہ ہوئی بنت حسن ہائے ہائے، قید کیا آپ کو پھر آہ آہ، بازو پہ ہے نقش رسن ہائے ہائے، آپ نے افقی نظما سے کبھی سہ گئے آئے زر، ہائے ہائے، فخر رسولان زمن ہائے ہائے، عابد آوار وطن ہائے ہائے، فخر رسولان زمن ہائے ہائے، عابد آوار وطن ہائے ہائے، پٹنا پڑا چرخ گہن ہائے ہائے، بیوہ ہوئی بنت حسن ہائے ہائے، قید کیا آپ کو پھر آہ آہ، بازو پہ ہے نقش رسن ہائے ہائے، آپ نے اپنی نظبہ سے کبھی، آپ نے اپنی نظبہ سے کبھی سہ گئے آئی رسن ہائے ہائے، فخر رسولان زمن ہائے ہائے، عابد آوار وطن ہائے ہائے، فخر رسولان زمن ہائے ہائے، عابد آوار وطن ہائے ہائے، یا حسین، یا یا حسین، حسین، یا یا حسین، حسین، یا 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 حسین، حسین، یا یا حسین، حسین، یا یا حسین، حسین، یا صلی یا اللہ حسین، حسین، یا علیہ محمد۔ حسین، یا یا حسین، حسین، یا یا حسین۔ حسین، یا حسین۔ وقف صاحبہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک یا ایہا المدفون بارغتوس، السلام علیک یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، السلام علیک یا ابا الحسن علی ابن موسی رضا ورحمت اللہ وبرکاتہ،
السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام زماننا هذا جل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا سارے شہدائے دشت کربلا واسیران کربلا جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وضاقت الارض منعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی شدتی والرخاء، اللہم صل علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم عرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کذالک اللہ ربنا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، بار الہ تلاوت قرآن سورہ انزلنا کا ثواب، بار الہ سوز و سلام کا ثواب، بار الہ جو چھوٹا سا ذکر
ارسی گرے الہی اور اہل بیت ہوا پروردگار، ان کے مصائب بیان ہوئے اس کا ثواب، بار الہ نوح ماتم کا ثواب، بار الہ چہاردہ معصومین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ان سے جو ثواب ملا اسے شہدائے کربلا، سیران کربلا، کل انبیاء، کل اوصیاء اور ان سب کے والدین کو ہدیہ کرتے ہیں، بار الہ اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو عطا کر، اور جو سات قرآن مجید ختم ہوئے پروردگار ان سب کو جو اس کا ثواب ہم ہدیہ کرتے ہیں اپنے مرحومین کو، شہدائے کربلا، سیران کربلا، چہاردہ معصومین کے وسیلے سے، خصوصاً ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، پروردگار اسے قبول فرما بار الہ، اور اس کا اجر و ثواب ہمارے مرحومین تک پہنچا دے یا رب العالمین۔ چوتھے امام کے وسیلے سے ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، تجھے واسطہ ہے پروردگار ان مصیبتوں کا جس کا ذکر ہمارے امام نے کیا ہے، پروردگارہ تجھے وہ واسطہ ہے ان مصیبتوں کا جس کے لیے 35 برس تک ہمارا امام غمزدہ رہا، اپنی پوری زندگی اس کے غم میں خون کے آنسو بہاتا رہا، پروردگار اس امام کے ظہور میں تاجیل فرما جو آج بھی پردہ غیب میں خون کے آنسو بہا، بار الہ اور امام کے ظہور میں تاجیل فرما، بار الہ ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما، ہمیں عمل کرنے کی توفیق خالص عنایت فرما، ہمیں عمل خالص کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ جتنے مرومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، خصوصاً جو آج جن کا پہلی رات ہے پروردگار ان کو اپنے غفران رحمت میں رکھنا، پروردگار قبر کے ہر سوال ہر مشکلات کو آسان کر دینا، بار الہ تجھے واسطہ ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا کہ ان کے وسیلے سے آج کی رات کی مصیبتوں کو ٹال دینا، پروردگارہ اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کے ہر مشکل کو آسان کرنا، اہل بیت کے صدقے میں ان کو بشارت دینا، پروردگار آج مغفرت کی رات ہے انہیں اپنے غفران رحمت میں جگہ دینا، ان کی روح پہ ان کے جسد پہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کی بارش کرنا، جنت کے نعمتوں سے نوازنا پروردگار، اور جوار معصومین میں خصوصاً ہمارے چوتھے امام کے جوار میں انہیں مقام عطا کرنا یا رب العالمین، جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، بیمار کربلا کے صدقے میں پروردگارہ سارے مومنین و مومنات دنیا میں ہیں ان سب کی حفاظت فرما، مسلم و مسلمات کی حفاظت فرما، خصوصاً غزہ کے لوگوں کی اور پارا چنار کے مومنین کی حفاظت فرما، پروردگار تجھے واسطہ ہے بے معصوم خونوں کے بہنے کا، پروردگار وقت کے امام میں ظہور میں تاجیل فرما، بار الہ اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، بار الہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے، پروردگار دنیا میں امن و امان قائم کر دے، بس ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، رحم کر ہم پہ پروردگار، رحم کر بے حق سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام، پروردگارہ اسلام کے پرچم کو سر بلندی عطا کر، ہم سب کو اپنے امام کے قدموں میں جمع ہونے کی خوش نصیبی عطا فرما، بار الہ رحم کر مالک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل محمد فرج، وعجل اللہم فرجهم صلی علی محمد صلی وآل اللہ محمد محمد وعجل فرج، وعجل اللہم صلی علی محمد صلی اللہ وآل محمد وعجل محمد فرجهم، جزاک اللہ آپ سب کا، بس ہماری چھوٹی سی عبادت کو پروردگار تو قبول فرمائے، سب کی جھولیاں بھری رہیں، دنیا اور آخرت کی عزت و خوشیاں عطا کرے، سکون عطا کرے پروردگار سب کو، خدا حافظ خدا مومنات۔ حافظ، خدا حافظ۔